سب سے پہلے ایک حدیث سنانا چاہوں گا جس حدیث کے ذریعے سے اس درس کی یا اس کتاب کے درس کی اہمیت جو ہے آپ کو معلوم ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نظر اللہ امرأن، اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش رکھے، سلامت رکھے، تر و تازہ رکھے۔ کون بندہ؟ من سمع مقالتی، جس نے میری بات سنی، حدیث کو سنا، وَوَاعَاهَا، اس کو یاد رکھا، حفظہ، اس کو یاد رکھا، اس کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو خوش و خرم رکھے۔ سبحان اللہ، یہ جو درس ہے، اس طرح کا جو درس ہے، دراصل ہماری دنیا اور آخرت بنانے والا درس ہے یہ دراصل میں، ٹھیک ہے نا۔ جمعہ کا خطبہ اس کی کیفیت الگ ہے، ٹھیک ہے، دروس کی کیفیت یہ الگ ہے، جمعے کے خطبے کے فائدے الگ ہیں، دروس کے فائدے الگ ہیں۔ تو یہ حدیث، یہ جو سلسلہ جو شروع کیا جا رہا ہے، اس کا واضح مقصد یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھ کر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں ہم بنا لیں، اسی کا مقصد ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہا کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، لعلکم تفلحون، کہا شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ حصول کامیابی کا ایک بہترین ذریعہ اس طرح کے دروس، لہٰذا اس کا اہتمام کریں گے۔ روزانہ ایک حدیث، دو حدیث، تین حدیثیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میکسیمم آدھے گھنٹے کا پروگرام ہوگا، اس سے بڑھے گا نہیں انشاءاللہ۔ اسی آدھے گھنٹے کے اندر اس حدیث کے ذریعے سے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آنی چاہیے، کیسے ہم اپنے آپ کو بدلیں، انشاءاللہ اس کو جو ہے اپنی عملی زندگی کے ساتھ جوڑ کر ان حدیثوں کو انشاءاللہ ہم پڑھنے والے ہیں۔ کتاب کا نام آپ نے ابھی جو ہے منصور بھائی سے سنا، کتاب کا نام ہے الاربعین النوویہ۔ اربعین اصل میں 40 حدیثوں کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور نوویہ اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ اس کے لکھنے والے ہیں نا امام نووی رحمہ اللہ۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو جو ہے جمع کیا، 40 حدیثوں کو جمع کیا، اور بھی بہت سے علماء کرام نے جمع کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جو مقبولیت دی، کسی اور کتاب کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقبولیت اللہ تعالیٰ نے عنایت نہیں کی۔ وہ فرق کرنے کے لیے نوویہ کا جملہ جو اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے مقدمے میں ایک بڑی پتے کی بات لکھی، کہا کہ اس حدیث کو جمع کرنے کا مقصد کیا؟ وہی، کیونکہ کوئی بھی کام آدمی کرتا نا وہی ہونا ضروری۔ اس کتاب کو انہوں نے کیوں مرتب کیا؟ انہوں نے کئی باتیں بتائی، اس میں سے ایک بڑی اہم بات یہ تھی، اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا اور کامیابی چاہتا آخرت کی، وہ اصول دین کے اصولی حدیثوں سے وہ واقف ہو جائے۔ تو اس حدیث جو جتنی حدیثیں اس میں بیان کی گئی ہے، دین کے اصولی حدیثیں۔ اصول کا مطلب کیا ہے؟ جڑ۔ اب جڑ سے جو ہے درخت نکلتا، شاخیں نکلتی، پھل نکلتا، پھول نکلتا، تو ایسی حدیثیں ہیں یہ، گویا دین کی جڑیں ہیں سب۔ ان حدیثوں کا علم حاصل کیے بغیر کوئی کسی آدمی کا جو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کسی آدمی کے عمل کے اندر وہ پختگی نہیں آ سکتی، کسی آدمی کے اندر زندگی گزارنے کا وہ سلیقہ نہیں آ سکتا جو ایک مومن کے اندر آنی چاہیے۔ تو لہٰذا اس کتاب کے اندر اصول دین والی حدیثیں انہوں نے جمع کیا۔ ایک نمبر 2، اس میں 40 حدیثیں ہیں، 13 حدیثیں ایسی ہیں، 12 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیثیں الحمدللہ جو روایت کی گئی ہیں، اور 13 حدیثیں ایسی ہیں، ٹھیک ہے، جو صرف امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں، تو 25 حدیثیں ایسی ہو گئی، اور بقیہ 15 حدیثیں امام نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد وغیرہ رحمہ اللہ کی کتابوں سے جو ہے منقول کی گئی ہے۔ یہ 40 حدیثیں ہو گئی ہیں۔ اس کتاب کی جو اہم بات، جو آپ کو اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں، جو امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، جو میں نے کہا، دیکھیے آپ، ہر وہ شخص جو آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ان تمام احادیث اور ان میں ذکر کردہ مسائل، احکام اور آداب سے واقف ہو۔ اس کے بعد انہوں نے بھروسہ کیا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ قبولیت کا درجہ دے گا، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، انہوں نے دعا کی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام نووی رحمہ اللہ جو ہے، ان کا دراصل نام کیا تھا؟ یحییٰ
اصل نام ہے. نبوی نبوی سے مشہور ہو گئے. نبوی اصل علاقے کا نام ہے, ٹھیک ہے نا. اصل ان کا نام کیا تھا؟ یحییٰ بن شرف اصل نام تھا ان کا. یہ جو ہے تقریباً آج سے 700 سال پہلے 631 ہجری میں جو ہے ان کی پیدائش ہوئی. مگر آپ ایک نوا علاقے کا نام ہے دمشق. آج کل جو شام کا جو علاقہ ہے دمشق کا ایک علاقے کا ایک گاؤں, چھوٹا سا گاؤں ہے نوا, انہی کے اسی گاؤں میں پیدا ہوئے. اسی گاؤں سے تعلق سے نبوی جو ہے ان کا نام جو ہے کرا گیا. بہرحال انہوں نے بڑی سادگی کے ساتھ تعلیم کی. بچپن سے بڑے ذہین و فطین تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے علم میں, ان کے عمل میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی. ان کی 2 کتابیں ایسی ہیں جو پوری دنیا میں قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے بے نیاز نہیں ہو سکتی. کوئی بھی طالب علم یہ کتاب صحیح مسلم کی شرح, صحیح مسلم کی شرح بہت سے علماء نے لکھا ہے, لیکن امام نووی رحمہ اللہ کی جو شرح ہے آج بھی 700 سال گزر گئے, آج بھی مگر آپ کوئی بھی عالم اس شرح سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. آخری کتاب ایسا لوگ تصور کر, اتنا بہترین کتاب امام نووی رحمہ اللہ کی جو ہے شرح مسلم ہے. اور دوسری کتاب جو بہت ہی مشہور ہے وہ کتاب ہے یہ اربعین النوویہ, اور تیسری کتاب جو ریاض الصالحین ہے یہ بھی امام نووی رحمہ اللہ کی ہے. 3 ایسی کتابیں ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے بڑی مقبولیت دی, بڑا جو ہے الحمدللہ ان کی کتاب ان کے عمل میں اللہ تعالیٰ نے بڑی جو ہے مقبولیت دی. اللہ تعالیٰ مؤلف رحمہ اللہ کو جزائے خیر دے. انہوں نے ایسی کتابیں ہمارے لیے چھوڑ کر گئے, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ان کتاب کو جو ہے ذخیرہ آخرت بنائے کہ ان چیزوں کو سیکھ کر اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنا دے. چلیے, امام مسلم رحمہ اللہ نے جو پہلی حدیث, امام نووی رحمہ اللہ نے اربعین جو پہلی حدیث ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ تو پہلے جب بھی حدیث شروع ہوگی میں موضوع بتاؤں گا کہ جو حدیث ہم بتانے والے ہیں اس حدیث کا موضوع کیا ہے, تاکہ حدیث کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو. اس حدیث کا جو موضوع ہے اصلاح نیت, اپنی نیتوں کو درست کرنا, یہ پہلی حدیث ہے جو امام نووی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں نقل فرمائی. اور یہ ایسی حدیث ہے امام بخاری نے پہلی حدیث نقل کی, یہی پہلی حدیث امام بخاری کے اندر, امام بخاری کی جو صحیح بخاری ہے یہی پہلی حدیث ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اسی حدیث کو جو ہے پہلی حدیث کے طور پر نقل فرمائی. تو چلیے حدیث پڑھتے ہیں, پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں. حضرت ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا, انما الاعمال بالنیات, اعمال کی قبولیت کا دار و مدار, اعمال عمل کی جمع ہے اعمال, عمل کی جمع ہے اعمال, اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کوئی بھی عمل, ٹھیک ہے, اور آپ یہ اللہ کے پاس مقبول ہوگا نہیں ہوگا, اس کا ججمنٹ کیسے ہوگا؟ نیت کے ذریعے سے. ہم بتائیں گے, ابھی خالی ترجمہ پڑھ رہا ہوں پھر شرح کر رہا ہوں. دیکھیے آپ, وَإِنَّمَا لِكُمْ بِالنِّيَّاتِ, نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل میں ارادے کو, دل میں ارادے کو نیت کہا جاتا ہے. عمل القلب, زبان سے ادا کرنا کوئی ضروری نہیں. نیت کے معنی آپ دل میں ارادہ کر لیں, آپ مجھے نماز کو آنا ہے, آپ کی نیت ہو گئی نماز کی. آپ نے ارادہ کیا مجھے حج کرنا ہے, حج کی نیت ہو گئی. یہ پیسے زکوٰۃ کی آپ نے نیت کی, مجھے زکوٰۃ کے پیسے ہو گئے وہ, ٹھیک ہے نا. نیت دل کے عمل کو کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ, ہر آدمی کے لیے وہ ہے جو اس نے ارادہ کیا. خیر کا ارادہ کیا تو خیر ہے, شر کا ارادہ کیا تو شر ہے, ٹھیک ہے. دنیا داری کا ارادہ کیا تو دنیا داری ہے, آخرت میں اللہ کی رضا کا ارادہ کیا تو وہ اللہ کا ہے, ٹھیک ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کی مثال دی. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, جو کوئی ہجرت کرے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے, فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو اس کی ہجرت اللہ کی طرف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کے برابر اس کی سمجھی جائے گی. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ, جس آدمی کی ہجرت إِلَى دنیا, دنیا پانے کے لیے ہو, یصیب او امرأۃ, یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہو, فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ, تو اس کی ہجرت جو ہے اسی کے لیے شمار کی جائے گی جس مقصد کے تحت اس نے ہجرت کی ہے.
اس حدیث کے امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے جو اس حدیث کو نقل فرمائی ہے. چلیے اس حدیث میں بہت ساری باتیں جو سیکھنے کی ہیں. سب سے پہلے نیت کیوں درست کریں؟ سوال ہے نیت کیوں درست کریں؟ نیت خراب جو کیسے ہوتا ہے؟ یہ دو باتوں کا جواب ایک ساتھ ہم دیتے ہیں آپ کو. نیت کیوں درست کریں؟ اس لیے کہ جو بھی آدمی کام کرتا ہے نا، سمجھ رہے ہیں، وہ اس کے ارادے کے ماتحت ہوتا ہے. میں اٹھا، میرا اٹھنا جو ہے یہ عمل جو ہے بغیر ارادے کے نہیں ہو سکتا. بھائی آپ کھانے کا جو کام ہے وہ بغیر ارادے کے نہیں ہو سکتا. تو انسان جو کچھ کرتا ہے ان تمام کا تعلق نیت سے ہوتا ہے. خصوصی طور پر عبادات کی طرف آئیے. عبادات نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، صدقہ ہے، اور بھی بہت سارے جو نیکیاں ہیں، ان تمام کی قبولیت اور ان تمام کی اچھائی کا اعتبار جو ہے نیت پر ہوگا. اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا اس کا اجر اس کو ملے گا، اگر دنیا کمانے کے لیے کیا تو اس کا جو ہے اجر خراب ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. تو نیت کی اصلاح کی ضرورت کی اہمیت کو بتاتے ہوئے ایک حدیث میں سنانا چاہوں گا. بڑی پیاری حدیث ہے جس کی امام مسلم رحمہ اللہ نقل فرمائی. کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی ضعیف ہو گئے تھے. لوگ ان کو امیر المومنین کہتے تھے، جو بھی آتے امیر المومنین کہتے تھے. کافی ضعیف ہو گئے تھے. ایک دن ایسے ہی ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج میں ایک ایسی حدیث سنانے والا ہوں، اس حدیث کو سنے بغیر کوئی بھی اٹھ کے نہیں جانا. بولے یہ اہمیت بتانے کے لیے جو حدیث میں بتانے والا ہوں کوئی بھی یہاں سے اٹھ کے نہیں جانا. سنانا چاہتے تھے، بے ہوش ہو گئے. وہ طاقت نے بس نہیں بولنے کے لیے، ہمت. پھر ہوش آیا، پھر وہی کہا کہ جب تک میں حدیث نہ سناؤں یہاں سے اٹھ کر نہ جائیں کوئی بھی. اس کے بعد جب ہوش جو ہے سنبھلا، طبیعت کے اندر جو سدھار آئی، طاقت محسوس کی، انہوں نے حدیث سنائی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمیوں کا مسئلہ اللہ کے دربار میں آئے گا. 3 آدمی آئیں گے. ایک آدمی شہید کو لایا جائے گا جس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں گنوائی دی. اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے تو میرے لیے کیا کر کر آیا؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں اپنی جان جو ہے تیرے لیے گوا کر آیا ہوں. اللہ کو معلوم ہے، پھر بھی پوچھے گا کہ جو تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تیرے لیے اپنی جان گوا کر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا کذبت، تو نے جھوٹی بات کہی ہے. تو نے اپنی جان اس لیے گوائی کہ لوگ تجھے پہلوان کہیں، بہادر کہیں. وقت قیل، وہ تو دنیا میں کہا جا چکا، اب آخرت میں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں. حکم ہوگا لے جاؤ بیچوں بیچ جہنم میں پھینک دو اس کو. پھر دوبارہ ایک مالدار کو لایا جائے گا. مالدار کو لایا جائے گا. اللہ پوچھے گا بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے جو ہے تیرے مال کو تیرے راستے میں خرچ کر کر آیا ہوں. جو بھی میرے گھر پر آیا میں نے اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ کہے گا کذبت، تیری بات جھوٹی. تو نے اس لیے صدقہ کیا، خیرات کیا، پیسے دیے، دان دیے کہ لوگ کہیں کہ تو بڑا سخی ہے. وقت قیل، وہ تو دنیا میں کہا جا چکا، اب آخرت میں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے. حکم ہوگا کہ بیچوں بیچ جہنم میں پھینک دو. آخر میں عالم کو بلایا جائے گا، حافظ قرآن کو لایا جائے گا. پوچھا جائے گا بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ اللہ کو معلوم ہے، پھر بھی پوچھے گا. تو اللہ بندہ کہے گا یا اللہ میں جو میری آواز سے تیرے قرآن کو میں نے جو ہے سمجھ رہے آپ جو ہے پڑھتا تھا اور جو ہے تیرے دین کو لوگوں تک پہنچاتا تھا. اللہ تعالیٰ کہے کذب، تو نے تلاوت کی، جو کام کیا اس لیے کہ لوگ تجھے حافظ کہیں، لوگ تجھے بڑا علامہ کہیں. ٹھیک ہے وہ تو دنیا میں کہا جا چکا، اب آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے. حکم ہوگا بیچوں بیچ جہنم میں پھینک دو. یہ حدیث جو ہے ہمارے لیے اپنی نیت، دلوں کی جو بات ہے اس کو اصلاح کرنے والی حدیث ہے. آپ بتائیں جان گوانا کوئی چھوٹا کام ہے کیا؟ ہرگز نہیں. دل گردہ چاہیے ہے نا. پیسہ لٹانا یہ کوئی معمولی کام نہیں، اس کے بھی جو جگر چاہیے. ٹھیک ہے مطلب آپ اس دینی کام میں لگے رہنا اس کے لیے بھی جو بڑی قربانی چاہیے. یہ 3 اعمال معاشرے کے اندر سب سے بہترین عمل ہے. بھائی وہ شہید ہے بھائی، لوگ تعریف کرتے ہے نا، اور بھائی بڑا سخی ہے بھائی، وہ تو بڑا اس طریقے سے لوگ تعریف کرتے ہیں. آپ سوچئے شہادت قبول نہیں ہو سکی
صدقہ و خیرات پیسے قبول نہیں ہوئے اللہ کے دربار میں، آپ کسی عالم کی جو نماز اور جو تلاوت اور اس کا علم اس کو فائدہ نہیں دے سکا، صرف اس وجہ سے کہ ان تینوں کاموں کو دنیا کمانے کے لیے، نام کمانے کے لیے انہوں نے استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دنیا میں جس نام کے لیے تم کر رہے تھے وہ تو مل گیا، اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں کیے، اللہ خوش ہو جائے یہ مقصود نہیں تھا تمہارا، تو پھر جو ہے تمہارے لیے اعمال کا اجر کیسا؟ حکم ہوگا بیچوں بیچ جہنم میں پھینک دو۔ تو نیت کی اصلاح کی اہمیت یہ ہے، کوئی بھی کام کریں ہم اللہ کے لیے کریں۔ تو نیت کب خراب ہوتا ہے؟ تین باتیں۔ نیت کب خراب ہوتا ہے؟ تین باتیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلے جو نیت کی خرابی کی جو سب سے پہلی وجہ ہے، کوئی بھی نیکی جو ہے دنیاوی فائدے کے لیے کیا جائے۔ اللہ کے رسول مثال دیے نا، ایک آدمی ہجرت کیا، کیوں ہجرت کیا؟ تاکہ وہاں کی عورتوں سے شادی کرے۔ اس کی نیت اللہ کے لیے نہیں تھی، خالی شادی کرنے کے لیے کیا، دنیا کمانے کے لیے کیا، پیسہ کمانے کے لیے کیا، اجر نہیں ملے گا۔ تو نیت کی خرابی کی جو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آدمی کیا کرے؟ دنیا کمانے کے لیے ہجرت کرے، کوئی بھی نیکی کرے دنیا کے لیے، پیسے کے لیے، اس کا مقام نظر صرف پیسہ، ٹھیک ہے؟ یہ پہلی نیت خراب ہوتا ہے اس سے۔ نمبر دو، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا نہیں۔ نماز پڑھنے آیا، کیوں نماز پڑھنے آیا؟ لوگ نمازی کہیں، لوگوں کے اندر ایک نام ہونا میں نمازی ہوں۔ اللہ کو خوش کرنا مقصود نہیں اس کو، اللہ سے ڈرنا مقصود نہیں اس کو۔ تو یہ لوگوں کے درمیان نام کے لیے شہرت، جو شہید کیا گیا، جو پیسہ والا پیسہ خرچ کیا، وہ مقصد کیا تھا؟ کہ لوگوں کے درمیان جو پاپولر ہو جائیں، بھائی میں اللہ کا راستہ مجھے شہید ہو گیا یا جو سخی ہو گیا، یہ اس کا مقصود تھا کہ وہ تو کہا جا چکا۔ تو یہ دوسرا مقصد ہے۔ نمبر تین، تیسری جو نیت کی خرابی کی وجہ کیا ہے کہ نیت جو خراب ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے ٹیمپروری کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا بھول جاتا، احسان جتلا دیتا، اللہ کے لیے کیا لیکن احسان جتلا دیتا، تو جو نیت خراب ہونے کی وجہ سے، احسان جتلانے کی وجہ سے وہ عمل جو خراب ہو گیا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے کہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ تم اپنے صدقہ خیرات کو احسان جتلا کر خراب نہ کرو، باطل نہ کرو۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے جو سب سے پہلی جو تربیت یہ ہے نیتوں کو درست کرنا۔ تو کیا کرنا؟ کوئی بھی کام کریں، کوئی دیکھے نہ دیکھیں، کوئی لوگ جو ہماری تعریف کریں نہ کریں، کسی سے کوئی چیز ملے نہ ملے، ہم اللہ کے لیے وہ کام کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مثالیں بھی دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے میں 7 لوگوں کو اللہ جگہ دے گا۔ یہ کون ہوگا معلوم؟ جو اس ہاتھ سے دیا، اس کی نیت اخلاص دیکھیں آپ، اخلاص فی العمل، عمل میں اخلاص، کہ ایک اس ہاتھ سے دیا، اس ہاتھ کو معلوم نہیں پڑا۔ یہ اخلاص، اس کو کہتے ہیں عمل میں اخلاص۔ جو بھی کام کرے نا اللہ کے لیے کرنا، تو عمل فائدہ مند ہوگا۔ اگر دنیا کے لیے کریں گے تو گیا کام سے گیا، پوری نیکی برباد ہو جائے گی۔ تو یہ چیز زندگی میں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض سلف کہا کرتے تھے مجھے نیتوں کی اصلاح کرتے کرتے 30 سال گزر گئے، 30 years خالی نیت کی اصلاح کے لیے۔ میں نے اللہ کے لیے کیا، شیطان ورغلا کر میں احسان جتلا دیا، بول دیا لوگوں کو بھائی میں وہ کیا نا۔ آپ کسی کو چھپا کے کچھ پیسے دے کر مدد کیا، آپ پھر کیا بول کے بتا دیے، شیطان ورغلا دیا، نیت خراب ہو گئی ہماری۔ دنیا کے لیے آگے ہم اللہ کے لیے زمین دیے، پھر کوئی نیت خراب ہو گئی، سمجھ لیا آپ وہ جو ہبا کا جو مسئلہ تھا پھر لے لی واپس۔ یہ سب چیزیں آپ غور کر کے دیکھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ آخرت میں اجر دے، ثواب دے، یقین رکھیے کہ بغیر نیت کے جو ہے وہ اجر ملنے والا نہیں ہے آپ کو۔ اسی طریقے سے بتاتا ہوں آپ کو نیت کے فائدے، نیت اگر درست ہو تو اس کا فائدہ کیا ہے۔ ہم وہ کام نہ بھی کریں نا اس کا اجر ملنے والا ہے۔ مثال کے طور پر یہ پروگرام تھا آج کا، آج ارادہ کی نیت کی کہ بھئی یہ پروگرام میں جانا ہے، آج کسی وجہ سے فون آ گیا، کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، کوئی کام کی رکاوٹ کی وجہ سے آدمی نہیں ہے، لیکن نیت ہے اس کو آج پروگرام میں جانا۔ سبحان اللہ، اللہ کی مہربانی دیکھیے کہ نیت اس میں پروگرام میں جانے کی تھی، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس نیت کے بدلے پروگرام میں جانے والوں کے جو ثواب ہے اس آدمی کو دینے والا جو نیت کی وجہ سے۔
تو آدمی نیت درست کرا، درست رکھا، آدمی اللہ کے لیے رکھا، یقین رکھیے اجر سے محروم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کچھ بزرگوں کا تذکرہ فرمایا جو بیٹھ گئے تھے، ضعیف تھے، کمزور تھے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے اللہ کے راستے میں نکل نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے راستے میں نکل نہیں سکتے، لیکن ارادہ کیا تھا ان کا؟ اللہ کے راستے میں جانے کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر اللہ کے راستے میں جانے والوں کے برابر دیا۔ وہ پریزنٹلی مائنڈ کہاں تھا ان کا؟ وہاں پہ تھا، سمجھ رہے آپ، لیکن وہ ان کا جسم کہاں تھا؟ یہاں پہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیت کیونکہ اللہ کے راستے میں جانے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے برابر اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ سورہ نساء اگر آپ پڑھیں گے تو یہ آیت آپ کو مل جائیں گی۔ تو نیتوں کو درست کرنے کا فائدہ یہ ہے، یا نیت کرنے کا فائدہ یہ ہے، کسی وجہ سے ہم کام نہ کریں، اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ اور ایک مثال میں اللہ کے رسول بتایا، بڑی پیاری حدیث ہے، ایک آدمی سو رہا تھا، رات میں سونا چاہتا تھا، ارادہ کیا کرا کہ رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز میں پڑھوں گا، نیت کیا تھی اس کی؟ رات میں تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ غفلت کیا ہوئی؟ سو گیا، آنکھ کھلی، فجر کے وقت آنکھ کھلی، نہیں پڑھ سکا، وقت گزر گیا تہجد کا وقت، کیونکہ اس کی نیت رات سوتے وقت جو تہجد پڑھنے کی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو قیام اللیل اور تہجد کا ثواب دے گا نیت کی وجہ سے۔ تو سوچیں آپ، بمبر آفر اللہ کی طرف سے، اگر ہماری نیتیں سچے دل کے ساتھ نیت کریں، میرے آپ سچے اچھے اللہ کی رضا کے لیے نیت کریں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا، ہم کسی وجہ سے وہ کام نہ کر پائیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ جو اس کا اجر اور اللہ تعالیٰ جو اس کا ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ دینے والا۔ تو یہ بڑی پیاری حدیث تھی میرے آپ۔ اسی طریقے سے اور ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تم یہ کام جو کیے کس کے لیے کیے۔ تو عمل میں جو ہے نیت کی وجہ سے میرے مضبوطی آتی ہے اور اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی جو ہے بہت ساری حدیثیں ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، تو اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ نیتوں کو جو ہے درست کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، نیت جو ہے دل کے عمل کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، اگر آدمی دنیا کمانے کے لیے یا جو ہے عورت وغیرہ کی شادی کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا اجر اس کو نہیں ملے گا، وہ نیکی کتنی بڑی کیوں نہ ہو، ہجرت کیوں نہ ہو، میرا شہادت کیوں نہ ہو، صدقہ و خیرات زکوٰۃ کیوں نہ ہو، اسی طریقے سے جو ہے علم کی جو نشر و اشاعت کیوں نہ ہو، میرے اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اجر دینے والا نہیں۔ اسی طریقے سے آخری بات ہم نے بتائی، اگر ہم کوئی بھی نیک کام کرنے کی نیت اگر ہم کرتے ہیں، کسی وجہ سے ہم کر نہیں پائے تو اللہ تعالیٰ نیت کی وجہ سے، درست نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ دینے والا۔ تو یہ پہلی حدیث تھی، اس سے متعلق کچھ احکامات تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا، شاید آدھا گھنٹہ ہونے جا رہا ہے، تو اسی حدیث پر آج کی بات ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے روزانہ ٹارگٹ رکھیں گے، 2 حدیث یا 3 حدیث، انشاءاللہ 10 منٹس میں 1 حدیث انشاءاللہ ہم ٹارگٹ، اگر کوئی بڑی حدیث ہو تو 1 دن میں 1 حدیث انشاءاللہ ہم پڑھنے والے۔ یہ میں امید کرتا ہوں کہ 3 سے 4 مہینہ لگے گا، تقریباً 16 ویکس انشاءاللہ یہ پوری کتاب، اس کی جو احکام، مسائل اور ہماری زندگی کی جو نصیحتیں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ اگر آپ 16 ویک نکالیں گے تو یہ پوری کتاب دین کے اہم حدیثیں وغیرہ آپ انشاءاللہ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ بولنے والا مجھے، سننے والا ہم تمام کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آپ خواتین کو بھی لے کر آئیں، بچوں کو بھی لے کر آئیں، یہ جتنی حدیثیں ہیں نا یہ سب کے لیے، ایسا نہیں کہ جیسے بڑوں کے لیے ایسی بات نہیں، سب جتنی باتیں ہم بتائیں گے بچوں کو بات سننے میں آئے گی، یہ لے کر آئیں، تربیت کا ایک موقع ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگر کچھ سوالات ہوں تو سوالات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔